ہم اپنی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہوتی، اطلاع ہوتی ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے 4 طریقے ہیں، وہ چاروں طریقے میسر ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی ایک طریقہ میسر ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ برے ماحول کی مثال یہ ہے جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھے ہو، یا تو چنگاری تمہارے کپڑوں کو جلائے گی اور یا بدبودار دھواں تمہاری ناک میں داخل ہوگا۔ صحبت اہل اللہ یہ انتہائی مؤثر ہے۔ صحابہ کرام صحبت سے ہی تو بنے ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی صرف کی کتاب نہیں پڑھی، کوئی نحو کی کتاب نہیں پڑھی، کوئی منطق نہیں پڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام فضلاء کرام اور دیگر میرے بھائیوں اور بزرگوں، وقت زیادہ گزر چکا اور آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، تو میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے، عالم پر بھی فرض ہے، غیر عالم پر بھی فرض ہے، جوان پر بھی فرض ہے، بوڑھے پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے، اور وہ ہے اپنی اصلاح کرنا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے طرف متوجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے اور ہر شخص پر فرض ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو علماء کرام ہیں، آپ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے وارثین ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ مصلحین امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ بھیجے، اور سب سے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے انسانوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب انبیاء علیہم الصلاۃ کے وارثین علماء امت، ان کے ذمے ہے کہ وہ پوری امت کی اصلاح کے بارے میں سوچیں، کہ پوری امت کے اعمال درست ہو جائیں، ان کا ایمان درست ہو جائے، ان کا یقین مضبوط ہو جائے، وہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند بن جائیں۔ تو نیت تو پوری دنیا کے انسانوں کی کرنی ہے، لیکن کام شروع کرنا ہے اپنے گرد و پیش ماحول سے، اور جب ماحول درست ہو جائے اس ماحول کے اندر ہر ایک شخص کو دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ماحول بگڑا ہوا ہو تو بڑے سے بڑا دیندار آدمی بڑی مشکل سے اپنا دین بچا سکتا ہے، اپنا ایمان بچا سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہے، اپنے محلے کے ماحول کو درست کرنا ہے، اپنی مسجد کے متعلقین کے ماحول کو درست کرنا ہے،
اپنے قریب کے بازاروں کا ماحول درست کرنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی اور جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں. لیکن یہ ماحول درست بنے گا، کیسے درست بنے گا؟ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو درست بنا دے، اپنی اصلاح کرے. ماحول کی اہمیت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور پھر سچی توبہ کا اس نے ارادہ کر لیا کہ میں توبہ کر لوں، لیکن جس ماحول میں رہتا تھا وہ ماحول بگڑا ہوا تھا، درست ماحول نہیں تھا. تو 99 قتل کرنے کے بعد اس نے سچی توبہ کا ارادہ کیا، نیت پکی کر لی، لیکن ماحول ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے 100 قتل بھی کر دیا، 100 پورے کر دیے. پھر بھی اس کا ارادہ پکا ہے. ایک اللہ والے سے ملا، ایک عالم سے ملا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ آپ اس ماحول کو چھوڑ دیں، ارض مقدسہ میں چلے جائیں، بیت المقدس میں چلے جائیں یا فلاں شہر میں چلے جائیں، وہاں کا ماحول اچھا ہے، دینی ماحول ہے، وہاں جب تم رہو گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. مقصد یہ تھا کہ صحیح ماحول میں رہے گا تو دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. ماحول کی اتنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا کیا ہوا؟ راستے میں اس کی موت کا وقت آیا، لیکن اس کا ارادہ مضبوط تھا اور اس نے مرتے مرتے اپنے سینے کو گھسیٹا اس شہر کی طرف. اب اللہ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے پیمائش شروع کر دی اور فیصلہ یہ کر دیا کہ اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہو تو جہنم والے فرشتے اس کی روح قبض کریں، اور اگر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں کے قریب ہو تو جنت والے فرشتے اس کی روح قبض کریں. حدیث میں آتے ایک بالشت یہ اس جگہ کے قریب تھا جہاں یہ جانا چاہتا تھا. اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول کو درست کرنا کتنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی اہمیت بتائی. فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ نیک ساتھی کی مثال ہے مشک فروش، عطر فروش کی طرح. یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے یا تمہیں خوشبو دے دے گا ہدیے میں، ورنہ خوشبو مفت میں تمہیں پہنچتی رہے گی. یہ اچھے ماحول کی مثال ہے. اور برے ماحول کی مثال یہ ہے جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھے ہو، یا تو چنگاری تمہارے کپڑوں کو جلائے گی اور یا بدبودار دھواں تمہاری ناک میں داخل ہوگا. یہ ہے برے ماحول کی مثال. تو اس ماحول کو ہم نے بنانا ہے، لیکن یہ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنا اندر نورانی کر لوں، اپنا دل اور دماغ منور کروں، اپنے آپ کو اعمال سے آراستہ کروں. تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے اندھیرا چھایا ہوا ہو. تو اندھیرے میں اگر کوئی ڈنڈا لے کر اندھیرے کو بھگانا چاہے اندھیرا نہیں بھاگے گا. اگر کوئی تقریر کر کے اندھیرا بھگانا چاہے اندھیرا نہیں بھاگے گا. لیکن اگر کوئی آدمی چراغ روشن کر لے اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو بگڑے ہوئے ماحول کی مثال اندھیرے کی ہے. یہ اندھیرا کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہ اس ماحول میں رہتا ہوں تو میں اپنی اصلاح کروں، میں ٹھیک ہو جاؤں، سارا ماحول ٹھیک ہوگا. تو اپنی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے. آپ نہیں دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی اونچی شان ہے ان کی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے حذیفہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صاحب سر تھے، تمہیں نام بتائے.
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نام مجھے بتا دو، ان کو مخفی رکھو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا نام اس میں ہے یا نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرا نام اس میں ہے یا نہیں۔ یہ اپنے بارے میں ان کی فکر تھی کہ میں کس طرح کہیں بگڑ نہ جاؤں، اپنے بارے میں اتنا سوچتے تھے۔ آج ہم اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، ہم اپنی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کی جو کوشش کرتے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہوتی، اطلاع ہوتی ہے۔ ان کو بتا دینا کہ بھئی نمازیں اتنی فرض ہیں اور اخلاق ایسے رکھو اور آداب اس طرح رکھو اور معاشرت ایسی رکھو، یہ اطلاع ہوتی ہے۔ اصلاح تب ہوتی ہے جب کہ ہم ان کے ساتھ اپنے اخلاق درست رکھیں، ان کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھیں، ان کے ساتھ اپنی معاشرت ہم درست رکھیں۔ تو اپنے گھر کا ماحول بھی بنانا ہے، اپنے محلے کا ماحول بھی بنانا ہے، اپنے مسجد کے متعلقین کا ماحول بھی بنانا ہے، مدرسے میں اپنے گرد و پیش جو طلبہ ہیں ان کا بھی ماحول بنانا ہے، لیکن اس کے لیے اپنے نفس اپنی اصلاح ضروری ہے۔ طلبہ پر ہماری تقریروں کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر ہمارے کردار کا ہوتا ہے، محلے والوں پر اتنا اثر ہماری تقریر کا نہیں ہوتا جتنا اثر ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کا ان پہ پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اپنی اصلاح ہم کیسے کریں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنی اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اپنی اصلاح، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اصلاح۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مصلح امت بنا کر بھیجا، اور ایسی ایسی اصلاحی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح کے 4 طریقے ہیں، وہ چاروں طریقے میسر ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی ایک طریقہ میسر ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ سب سے پہلا طریقہ اپنی اصلاح کا، صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی صحبت خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ انہوں نے کوئی دوائی نہیں بتائی، وظیفہ بھی نہیں بتایا، فرمایا کہ فلاں بازار میں جو حکیم صاحب ہیں وہ بھی ان کے متعلقین میں سے تھے، فارغ وقت میں ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، ان کے کلینک میں مطب میں بیٹھ جایا کرو، یہی بتایا۔ اب چند دن وہاں گزارے، اس کے بعد جب آئے تو عرض کیا حضرت اب غصہ ختم ہو گیا، مزاج میں تحمل آیا، بردباری آئی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ جانتے تھے کہ یہ حکیم صاحب جو انہی سے متعلق تھے یہ تحمل والے ہیں، صبر اور بردباری والے ہیں، ان کے معیت میں بیٹھنے سے ہمیں یہ شخص جو ہے اس کا غصہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو صحبت اہل اللہ یہ انتہائی مؤثر ہے۔ صحابہ کرام صحبت سے ہی تو بنے ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی صرف کی کتاب نہیں پڑھی، کوئی نحو کی کتاب نہیں پڑھی، کوئی منطق نہیں پڑھی، یہ کتابیں تو اس زمانے میں تھی نہیں۔ وہ کیسے بنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنے۔ پھر ہر صحابی اسی طرح جہاں جاتا تو لوگ ان کی صحبت سے متاثر ہوتے۔ صحابہ کرام ملکوں میں جاتے تھے، تجارت کی نیت سے جاتے تھے، لیکن وہاں ان کی صحبت سے لوگ متاثر ہو کر وہ دین میں داخل ہوتے اور دیندار بن جاتے تھے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہے، اس لیے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ نے سنا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جبال العلم تھے،
علم کے پہاڑ تھے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا، لیکن صحبت کو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی صحبت میں جا کر ان سے فیض حاصل کرتے تھے. اور ایک مختصر سا واقعہ آتا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حضرت حاجی صاحب کے گاؤں میں کسی شادی کی تقریب میں شریک ہوئے، اور دل میں خیال آیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں، ان کی ملاقات کے لیے چلے جائیں، صرف ملاقات کی نیت سے، ورنہ شادی کی تقریب میں آئے ہیں، واپس جانا ہے. حضرت حاجی صاحب سے جب ملے، ولی را ولی میں شناست، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بھی بڑے ولی ہیں، حضرت گنگوہی بھی معمولی آدمی نہیں ہے. ان سے فرمایا کہ تم بیعت ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، میں تو واپس جانا ہے، میں ٹھہر نہیں سکتا، جلدی جانا ہے میں نے، اور پڑھنا پڑھانا ہے، وہاں طلبہ کو پڑھانا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا بس 3 دن یہاں ٹھہر جاؤ، 3 دن ٹھہر جاؤ. 3 دن ٹھہرے. اب رات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ مناجات میں راز و نیاز میں مشغول ہے. متاثر ہو گئے، یہ بھی اٹھے. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، پھر آخر 3 دن پورے ہوئے تو حضرت حاجی صاحب سے ملے تو ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دے، میں 40 دن یہاں رہنا چاہتا ہوں. پورا چلہ گزارا اور وہاں سے واپس آئے. حالانکہ علم کے پہاڑ تھے وہ، لیکن انہوں نے بھی اپنے لیے اس چیز کو ضروری سمجھا. اور یہ روحانی فیض، دینی فیض، باطنی فیض، یہ اللہ کی طرف سے اس عنایت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے واسطے ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو ہے صحبت اہل اللہ. اس کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کو اپنے لیے لازم سمجھیں، اور اپنی بیماریاں ان کے سامنے بیان کریں. روحانی بیماریاں، جیسے ڈاکٹر کے سامنے اپنی جسمانی بیماریاں بیان کرتے ہوئے کوئی نہیں شرماتا، ان بزرگوں کے سامنے اپنی روحانی بیماریاں بیان کرتے ہوئے نہ شرمائیں. ان کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیں گے. اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق بھی ضروری ہے، ان کے مشورے لینا بھی ضروری ہے. اور دوسری چیز ہے مواخات فی اللہ. اللہ کی رضا کے لیے کسی نیک آدمی کو اپنا بھائی بنا دے اور آپس میں طے کر لیں کہ اگر میرے اندر کوئی خلاف شرع کام تم دیکھ لو تو بتا دو، تمہارے اندر میں دیکھوں گا تمہیں بتاؤں گا. بتانا لوگوں کے سامنے نہیں ہے، وہ فلاں تمہارے اندر یہ خامی ہے، اس طرح اصلاح نہیں ہوتی، وہ تو زجر ہے. خفیہ تنہائی میں اس کے سامنے اس کی خامی بتا دینا، مواخات فی اللہ. ویسے انسان کی فطرت اور مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھی کہ اگر کوئی آدمی اٹھے اور اس کو کہے تیرے اندر یہ خامی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو بد اخلاق ہے، کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. چوٹ لگتی ہے اس کے دل پر، بندوق کی گولی سے یہ زیادہ سخت لگتا ہے. لیکن صحبت اہل اللہ میں پھر یہ سخت نہیں لگتا، مواخات فی اللہ میں یہ سخت نہیں لگتا، پھر برداشت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ اتعاظ بالغیر کا بتایا امام غزالی نے. اتعاظ بالغیر، مخالفین بہت ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، تیرے اندر یہ عیب ہے. اس کو برا نہ سمجھے، بلکہ اپنے اندر غور اور فکر کرے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، اس کو میں کیسے دور کروں. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا ایک خادم تھا، خطوط آتے تھے، وہ خادم پڑھ کر سناتا تھا، بعض خطوط پڑھے بغیر نیچے پھینک دیتا. حضرت گنگوہی فرماتے یہ خط کیوں نہیں پڑھا؟ وہ خادم کہتا کہ حضرت اس میں اس شخص نے جو ہے نا آپ کا عیب بیان کیا یا بد زبانی کی، بد کلامی کی، اس لیے میں نہیں پڑھا. حضرت فرماتے تھے کہ پڑھ کر سناؤ، اگر اس نے ہمارا کوئی عیب بیان کیا ہو ہم غور کریں گے اور اس طرح ہماری اصلاح ہو جائے گی. مقصود تو اپنی اصلاح کرنا ہے.
اور چوتھا طریقہ محاسبہ نفس، کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اس بات کا تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے غور کر لیں کہ صبح سے لے کر اب تک میں نے کون کون سے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، کیا اعمال میں نے کیے۔ اگر گناہ سرزد ہوئے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے، ارادہ کرے کہ کل یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو صحبت اہل اللہ انتہائی اہم ضروری ہے، اس کو بھی ضروری سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنے اساتذہ سے بھی تعلق رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔